السلام چینل ہیلتھ اینڈ فوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان صبا شہزاد. اور آج میں جس ٹاپک پہ بات کر رہی ہوں اس پر بات تو پہلے بہت ہو چکی ہے، لیکن میں پھر بھی اس پر بات کرنا چاہوں گی کہ ہماری جو زندگی ہے نا وہ بہت مصروف ہے. ہم بہت بیزی رہتے ہیں، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ یونیورسٹی اور کالجز میں کیا پڑھتے ہیں اور ان کے کیا کیا مصروفیات ہیں، ان کے دوست کون سے ہیں، ان کے روٹین کیا ہیں. ان سب چیزوں کے بارے میں ہم اتنے کانشیس نہیں ہوتے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سمجھدار ہیں، ان کو ہر بات کی سمجھ ہے. نو ڈاؤٹ کہ وہ پروفیشنل ایجوکیشن میں ہوتے ہیں اور ان کو ہر چیز کی سمجھ ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہیں، ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہیں. جیسے کہ ابھی ایک نجی یونیورسٹی میں ایک واقعہ ہوا کہ اس میں بچوں سے ایسا سوال کیا گیا جو کہ ہمارے اخلاقی اقدار کے بالکل خلاف تھا. بینگ اے مسلم سوسائٹی، ہمارے جو بہت اہم ویلیوز ہیں نا وہ ہمارا سسٹم ہے، فیملی سسٹم. یعنی کہ ہم اپنی فیملیز میں ہمارے کچھ رشتے ہیں جو بہت مقدس جانے جاتے ہیں، جو ہمارے محرم رشتے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ جو ہے کیا کہتے ہیں بہت سیف فیل کرتے ہیں، بہت سیکیور فیل کرتے ہیں. اور ہمارے یہاں تقدس کو پامال نہیں کیا جاتا، رشتوں کے تقدس کو پامال نہیں کیا جاتا. حالانکہ میں دیکھ رہی ہوں کہ اب کچھ سیریز اس طرح کی بنی ہیں، نیٹ فلکس پہ بھی ہیں کہ جو رشتوں کو پامال کرنے پر سیریز بناتی، جو کہ بالکل ایون ہمارے اپنے میڈیا میں بھی اس طرح کی چیزیں ہیں. لیکن بہرحال میں بات کر رہی ہوں ایک عام گھر کی، مطلب ایک عام گھر میں جیسے ہم لوگ ایک کامن لوگ ہیں، یہ ہمارے بچے ہم بڑی مشکل سے یونیورسٹیز میں بھیجتے پروفیشنل ایجوکیشن کے لیے. وہاں ان کی پروفیشنل ایجوکیشن میں ان کی اس طرح سے ٹریننگ کی جاتی ہے کہ آگے زندگی میں جا کر وہ اپنے پروفیشن میں ایکسل کریں. وہاں پر ان کی ہر چیز کی ٹریننگ ہوتی ہے. تو اس وقت اگر ان کے ذہن کو الجھا دیا جائے کسی ایسے ٹاپک پہ یا کسی ایسی چیز میں جس پر ان کو نیگیٹو سوچ آئے، یا جیسے کہہ لیں کہ ہمارے معاشرے پر اس کا نیگیٹو افیکٹ پڑے، تو وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ آنے والی نسلوں کے لیے تباہی کا باعث بنے گا. یہ جو تعلیم ہے اس کے ساتھ تربیت بہت ضروری ہے. ہمارے بچے گھروں سے تربیت لے کر آتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم ان کو اتنے پیسے خرچ کر کے اتنی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں، وہاں سے وہ پروفیشنل ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں. لیکن آئی ایم سوری ٹو سے کہ آج کل کے پروفیشنل ایجوکیشن جو ہے نا بچوں کو بالکل مٹیریلسٹک بنا رہی ہے. وہ ویسٹرن سسٹم کی طرف زیادہ جا رہے ہیں بنسبت اس کے کہ وہ اسلامک سسٹم کی طرف جائیں. اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہمارا اپنا قصور ہے. ہمارا اپنا قصور یہ ہے کہ آخر ہم بچوں کو دے کیا رہے ہیں. مطلب ہمارے یہاں جتنے بھی اہم سائنسدان اور جتنے بھی مسلمان اچھے لیڈرز اور جتنے مسلمان ہمارے بہت سارے مسلم سائنسدانوں نے بہت ترقی کی، اور وہی چیز پھر ہمارے آنے والی جنریشن فالو کرتی رہی. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ سارے ڈسپیئر ہو گئے. اب ہمارے بچے ویسٹرن کپڑے پہنتے ہیں، ویسٹرن چیزیں استعمال کرتے ہیں، ویسٹرن ٹائپ آف سلیبس میں پڑھتے ہیں. وہ ہر چیز ان کی ماڈرنائز ہوتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو کوپ اپ کرنے کے لیے عموماً ایسی چیزوں کو بھی اپنا لیتے ہیں. یعنی یونیورسٹی گریجویٹس کو دیکھ لو تو اکثر ان میں سے بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو نشے کے بھی عادی ہو جاتے ہیں، شراب کے بھی ہو جاتے ہیں، پارٹیز فنکشنز کے عادی، جو شاید ان کی فیملی میں نہیں ہوتا ہو، لیکن کیونکہ یونیورسٹی میں کوپ اپ کرنے کے لیے اور ویسٹرن معاشرے کو اپنانے کے لیے وہ یہ سب کچھ کرتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے. یہ جو یونیورسٹی گریجویٹس ہیں یا یہ ایسے بچے ہیں، یہ ہمارے ملک کی باغ دوڑ انہوں نے ہی سنبھالنی ہے، آگے نسل انہوں نے چلانی ہے. ان کی صحیح تربیت بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی چھوٹے بچوں کی تربیت ضروری ہے. اور اگر اس طرح کے واقعات ہوتے رہے اور بچوں کی جو ہے ایک کردار سازی نہ کی گئی اور ان چیزوں کو نہ روکا گیا، مطلب ابھی ایک واقعہ پرومیننٹ ہوا، سب نے سنا اور سب نے اس کو دیکھا کہ وہ بہن بھائی کے فزیکل ریلیشن کے بارے میں جو سوال تھا، وہ کسی ایک نے، کسی بھلے بندے نے اس کو ہائی لائٹ کیا اور وہ سب کے ذہنوں میں آیا، اور وہ انتہا سے زیادہ وہ ٹیزنگ تھا. وہ مطلب میں نے جب دیکھا میں پوری رات سوچتی رہی کہ آخر یہ پیپر بچوں کے پاس گیا ہوگا تو بچوں کے ذہن میں کیا آیا ہوگا. ایک رات تو لگی نا اس کو کرنے میں. تو وہ ان یونیورسٹی کا تو یہ تھا کہ ہم نے ان کو ہٹا دیا سب کو. بہرحال بات یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت ہے. ایک چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے کہ آپ کے لیکچرر کیا پڑھا رہے ہیں، اور دوسرے یہ کہ ہمیں اپنے بچوں اور اپنے فیملی سسٹم کو سیف کرنے کے لیے خود اس بات پر آواز اٹھانی چاہیے. دیکھیے، اگر ہم ایک بے شک آپ نئی تہذیب کو اپنائیں، ویسٹرن معاشرے کو اپنائیں، نئے لوگوں کو، لیکن ہمیں
جو ہمارا فیملی سسٹم ہے اس کو کبھی ختم ہونے نہیں دینا. یہ واحد چیز ہے جو اب ہمارے پاس رہ گئی ہے جس کے ذریعے ہم اپنے بچوں کو ایک باندھ کے رکھا ہوا ہے ہم نے اپنے بچوں کو. ادروائز باہر کے ملک میں کتنی ترقی کر لی لیکن وہ لوگ فیملی سسٹم نہیں بنا سکے. اور وہ ہم لوگ اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں فیملی سسٹم ہے. رشتوں کی عزت کی جاتی ہے, رشتوں کی قدر کی جاتی ہے, ماں باپ کا احترام کیا جاتا ہے. ان کے اندر ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں بھیج دیا جاتا ہے. بچوں کو آپ کچھ کہہ نہیں سکتے, روک نہیں سکتے. ہمارے بچے ابھی بھی ماں باپ کا احترام کرتے ہیں. میں بات کروں کہ پروفیشنل ایجوکیشن کی. پروفیشنل ایجوکیشن بچوں کی ایسی ہونی چاہیے کہ نہ صرف یہ کہ وہ اپنے پروفیشن میں ماسٹر ہوں بلکہ وہ اپنے کردار میں بھی ہوں. اور وہ جو نوجوان نسل ہے اس کو چاہیے کہ وہ کانشیس رہے. اور اگر تو ہم بے راہ روی کی طرف چلے گئے تو یہ اس کا انجام سوائے تباہی کی اور کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر نوجوان نسل تباہ ہو گئی تو آنے والی نسلیں اس تباہی کو بھگتیں گی. اور ہمیں اس چیز کے بارے میں بہت کانشیس ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے کیا پڑھ رہے ہیں, کیسی پارٹی, کیسے فنکشنز میں جا رہے ہیں, کیسے لیٹ نائٹ فنکشنز ہو رہے ہیں, کیسی پکنکس ہو رہی ہیں, کیسے گروپ اسٹڈی ہو رہی ہے. ہمیں اس بارے میں کانشیس رہنا چاہیے کہ ہمارے بچے کر کیا رہے ہیں. اور گاہے بگاہے ہمیں ان کی بکس وغیرہ چیک کرنی چاہیے. ان سب چیزوں چاہیے. یہ نہیں کہ وہ بڑے ہو گئے تو انہیں ہماری توجہ کی, بڑے ہونے کے باوجود بھی انہیں ہماری توجہ کی بہت ضرورت ہے اور ہمیں ان کو توجہ دینی ہے. اور میں جو ایجوکیشن پالیسی اور یہ جو ایجوکیشن منسٹر ان سب سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس میں ہمارے مسلمانوں کے بہت سے جو واقعات ہیں ان کو لے کے جایا جائے. کریٹیو اسٹڈی میں ہمیں اسلام کے بارے میں ہم بچوں کو کہیں کہ آپ مطلب مسلم لیڈرز کے بارے میں لکھیں, مسلم ہسٹری کے بارے میں لکھیں, مسلمانوں کی چیزوں کے بارے میں لکھیں. ہمارے بہت اچھی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے اسلام کا, بہت شاندار قسم کی ہماری ٹیکنیکل ہسٹری ہے. آپ کہہ لیں ٹیکنالوجیکل, جتنی ٹیکنالوجی ہے, آپ ہماری کیمسٹری دیکھ لیں یا ہماری فزکس دیکھ لیں, میتھس دیکھ لیں, ہماری جتنی بھی ہسٹری ہے اس میں ہم مسلمان سائنسدانوں کی جو ایکٹیویٹیز تھیں اس پر یا مسلمان سائنسدانوں کی جو کامیابی تھی اس پر آپ دیکھ سکتے ہیں. کریٹیو اسٹڈی میں آپ پروفٹ کی لائف پہ دے سکتے ہیں, مسلمانوں کے معاشرے میں بگڑتے ہوئے حالات پہ کچھ بھی دے سکتے ہیں. اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی ایسی چیز دیں جو ہمارے کلچر کے ٹچ کرے اور ہمارے سینسٹیو ایشوز پر آئے. اور آئی ایم سوری ٹو سے لیکن یہ کہ ہمارے جاگنے کا وقت آ گیا. اگر ہم اب بھی نہ جاگے اور اگر ہم نے اب بھی اپنی جنریشن کو نہیں سنبھالا تو یہ معاشرہ تباہی کی طرف چلا جائے گا. وہ قوم لوط اور وہ قومیں جو تباہ ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری قومیں اسی لیے تباہ ہوئی ہیں کہ وہاں پر غلط کو غلط نہیں کہا جاتا تھا. غلط کو غلط کہا جائے, روکا جائے اور دل سے برا سمجھا جائے اور اس کے لیے جہاد کیا جائے. میں اس چیز کے حق میں ہوں کہ ہمیں مطلب وہ بات جو غلط ہے اس کو کانشیس کر کے اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور ہمیں لوگوں کو کانشیس کرنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے بارے میں بہت زیادہ محتاط رہیں, ان کی تعلیم, ان کی تربیت کے بارے میں, اور انہیں پیٹریوٹزم سکھائیں, ملک سے محبت سکھائیں. یہ نہیں کہ پڑھ لے کر باہر چلے گئے, نہیں, ملک سے محبت سکھائیں تاکہ آگے جا کر وہ اس ملک کے لیے کام کریں. دیکھیں یہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے اور یہ مرتے دم تک رہے گا. اور اسلام کو جو ہے نا ہم سب نے لے کر آگے جانا ہے. جب تک کہ ہم اس جھنڈے کو, علم کو اٹھا کے رکھیں گے اور اسلام اپنی تہذیب, اپنی تمدن, اپنی روایات, اپنی ثقافت کو رکھیں گے اس وقت تک یہ قائم رہے گا. ادروائز یہ تباہ و برباد ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ کامیاب و کامران کرے اور ہماری نوجوان نسل کو ہمیشہ برائی سے بچا کے رکھے. اللہ حافظ. اور میرے چینل کو لائک کرنے کا, سبسکرائب کرنے کا بہت شکریہ. اور اگر میری کوئی بات کسی کو بری لگی تو اس کے لیے معافی چاہتی ہوں. اللہ حافظ.